بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کچھ سوالات اور اس کے جوابات۔ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ بہت ہی آسان جواب ہے اس کا، اور آج کل چل بھی بہت رہا ہے۔ ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے میلاد منانا۔ دوسرا سوال، میلاد پہ اتنا خرچہ کرنے کی جگہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ اچھا، جب ان کی خود کی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تب یہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، تب انہیں غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ اور چلے مان لیا ایک فنکشن میں یاد نہیں رہی، 6-7 فنکشن کرتے ہیں تب بھی یاد نہیں رہتی ان کو غریب کی بیٹی۔ چلیں یہ بھی مان لیا کہ یہ پورے فنکشن میں یاد نہیں رہی، لیکن جب 14 اگست کو پورا پاکستان سجتا ہے تب غریب کی بیٹی کہاں گئی ہوتی ہے؟ صرف میلاد کے وقت ہی ان کو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے۔ تیسرا سوال، کہاں سے ثابت ہے جو لائٹ لگاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی آمد کا وقت ہوا تو تارے بالکل میری چھت پہ سمٹ گئے تھے، اور مجھے اس چیز کا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے اوپر گر نہ جائیں، تو یہ رب نے چراغا کیا نہیں۔ اچھا، میلاد منانا تو ایک دفعہ میلاد ہو گیا نا، بس ٹھیک ہے، اب کافی ہے اتنا۔ جب ان کے خود کے بچوں کا برتھ ڈے آتا ہے تو وہ بار بار جتنے بھی سال ہو جائیں وہ منواتے رہتے ہیں ان کے برتھ ڈے، تب میلاد یاد نہیں آتی انہیں۔ اب میلاد کا موقع آیا ہے تو میلاد یاد آ رہی ہے۔ اچھا، میلاد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بھی فرمایا تھا، تو ولادت کیوں مناتے ہیں، وفات نہیں مناتے؟ وفات کا غم وہ منائے جن کے مر گئے ہیں۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے الحمدللہ۔ ہم جب کسی کا برتھ ڈے کرتے ہیں تو اسے تو پتا ہوتا ہے، ہم جب برتھ ڈے کرتے ہیں تو اسے تو پتا ہوتا ہے وہ زندہ ہے، سامنے ہے۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کا تو وصال ہو چکا ہے، تو ان کے برتھ ڈے منانے کا کیا، پھر ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ادھر دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک علم غیب، تو علم غیب یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں ہے، اور دوسری چیز کہہ رہے ہیں یہ کہ انبیاء کا تو وصال ہو چکا ہے اور یہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ ان کے یہ دو مطلب ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ کوئی دلیل ہے اس پہ؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ تو علم غیب، ریاض الصالحین کی ایک پارٹ ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا صحیح نہیں تھی، تو ازواج مطہرات بیٹھی تھیں اور بی بی فاطمہ آئیں، حضور فرماتے ویلکم، مرحبا بی ابنتی، اے میری بیٹی مرحبا، ویلکم، اور اپنے دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی، تو تھوڑی دیر بعد جب وہ بات ختم ہوئی تو پھر وہ رونے لگی۔ پھر حضور نے جب دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں تب واپس بات کہی، پھر جب بات ختم ہوئی تو وہ مسکرانے لگی۔
پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے باہر آ گئیں تو بی بی عائشہ نے پوچھا، تجسس، بی بی عائشہ نے پوچھا آپ کو حضور نے کیا بولا تھا؟ بولو میں حضور کے راز کو فاش کرنے والی نہیں، حضور کے راز کو فاش کرنے والی نہیں۔ چلیں یہ ہو گیا، پھر چلے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرما دیا۔ تو اب بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اب آپ کو میرے اس حق کی قسم جو میرا آپ پر ہے کہ آپ مجھے بتا دیں اس دن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کان میں 2 باتیں ارشاد فرمائی تھیں کہ جس سے آپ پہلے روئیں اور پھر مسکرائیں۔ تو بولا ہاں اب میں بتا دیتی ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب دنیا سے جلد پردہ فرمانے والا ہوں۔ پہلا علم غیب یہ دلیل ہے۔ علم غیب بہت ہیں، یہ ایک دلیل کہ پہلا یہ کہ میں جلدی پردہ فرمانے والا ہوں، پہلا۔ اچھا پھر میں رونے لگی تو دوسری دفعہ پوچھا کہ اب پھر آپ کیوں مسکرائی تھی دوسری بات پہ؟ تو بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بنو؟ تو پھر میں مسکرا گئی۔ تو وہ دونوں باتیں میں ثابت ہو گئی کہ جلدی پردہ فرمانے والا ہوں یہ بھی، اور دوسری یہ بات کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بنو۔ اچھا مکہ اور مدینہ، ان کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے مشہور ہے کہ ان میں افضل کیا ہے۔ تو حضرت عبدالحق شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ تو پھر بولتے ہیں کہ کعبہ ہے ادھر، تو مکے میں کعبہ ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کعبہ انجمن دلہن اور تربت اتھن نہیں دلہن، اور ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے۔ اچھا یہ پچھلے سوال پہ ایک اور چیز رہ گئی کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، اس پہ کیا دلیل ہے؟ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو رو درود۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے۔ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین اور براق کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو وہاں جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء جسم کے ساتھ کھڑے تھے، کیا آپ کی نظر میں ان کا پہلے انتقال نہیں ہوا تھا؟ وہ کہاں سے کھڑے تھے پھر؟ وہ 1,24,000 کم و بیش کہاں سے کھڑے تھے؟ وہ تو حضور سے پہلے پردہ فرما چکے تھے اور جسم کے ساتھ کھڑے۔ سو نبی نا، یہ خاتم الانبیاء، وہ رسل، یہ اعلی رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی۔ اعلی حضرت کا ایک اور شعر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا اور حضور آرام فرما رہے تھے، اور نماز عصر کا وقت جا رہا تھا اور حضرت علی نے عصر نہیں پڑھی تھی، اور آج تک کبھی حضرت علی کی عصر نہیں چھوٹی تھی، مطلب کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ تو اب حضرت علی خود میں ہی سوچ رہے تھے، ایک طرف رسول اللہ کی نیند ہے اور دوسری طرف نماز ہے، ایک طرف رسول اللہ کی نیند ہے اور دوسری طرف نماز ہے، ایک ہی چیز بچ سکتی ہے۔ آخر کار نماز کو جانے دیا، حضور کی نیند میں خلل نہیں آنی چاہیے۔ اچھا اب نماز عصر چلی گئی تو آنکھ سے ایک آنسو بہا حضور کے مبارک پر پڑا، تو
حضور اٹھے اور کیا ہوا علی؟ بولا حضور آپ آرام فرما رہے تھے اور اس میں میری نماز عصر چلی گئی. اچھا اب کیا تھا کہ اب تو قضا پڑھ لو. یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے. اچھا اب حضرت علی کو یقین ہے کہ حضور لوٹا دیں گے. حضرت علی کو یقین ہے حضور لوٹا دیں گے. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں ادا پڑھوں گا. حضور نے لوٹا دی نماز. پھر حضرت علی نے نماز عصر ادا کری. اس کے بعد پھر سورج غروب ہوا. صدیق اکبر جب غار ثور کا واقعہ تو ایک سانپ نے بہت کھڑے کر دیے تھے غار ثور کے اندر اور وہ کچھ سالوں سے تھا کہ اسے دیکھنا حضور کو تھا اس لیے اتنے سارے کھڑے کرے تھے. تو صدیق اکبر نے اپنا پورا امامہ پھاڑ کے لگا دیا ہر جگہ لیکن ایک کھڑا باقی رہا تو اسے اپنی ایڑی سے دبا دیا. اب بولا حضور آ جائیں. حضور سر رکھے اور سوئے. سو گئے نا. اس کے بعد وہ گھومتے گھماتے سارے کھڈوں پہ چیک کر کے آیا تو ادھر ایڑی پڑی ہوئی تھی. اچھا اب ہٹائی نہیں. 2-3 دفعہ ڈنک مار دیا تو اب آنکھ سے آنسو بہہ گیا اور حضور کے رخسار مبارک پر پڑا. بولا کیا ہوا صدیق؟ بولا حضور آپ آرام فرما رہے تھے اور سانپ نے ڈنک مارا. بولا دکھاؤ. دکھایا تو حضور نے اپنے لعاب دہن سے وہ لعاب دہن اپنا اس جگہ پہ لگایا اور وہ جگہ ٹھیک ہو گئی. صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے اور حفظ جہاں تو جہاں فروز غرر کی ہے. اور صدیق اکبر وہ صدیق اکبر. ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور یہ آسمان میں اتنے تارے ہیں کیا ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو بولا ہاں. اب بی بی عائشہ صدیقہ اپنے والد کا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ابو بکر بولیں گے تو بولا عمر کی نیکیاں ہیں. وہ شوق ہو گئی ابو بکر کی نہیں ہونی چاہیے عمر کی کیسے؟ بولا حضور تو پھر ابو بکر. حضور نے فرمایا یہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی ہے. یہ وہ ابو بکر اور تیری غلامی کی تابعداری تو بادشاہی مقابلہ ہے کہ بایزید و جنید جیسے سفارشیں لے کے آ رہے ہیں کہ منگتوں کو یہ نہیں بڑے آدمی کو اس کو منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے. منگتوں کو اور جب اپنا رنگ چڑھایا داتا فرید اور خواجہ بنایا. داتا علی اجویری بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا رنگ چڑھا. اچھا اب اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی جو بات ہو رہی ہے تو غوث پاک تو اگلے شعر میں کہا خود تو ٹھہرے ختم رسل اور میرے غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے. اب خود تو ٹھہرے یہ کیا چیز ہوگی؟ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ کو آپ کے رب نے ویسا ہی بنایا جیسا آپ خود چاہتے تھے. تو یہ خود تو ٹھہرے اور اپنے نواسے کو بھی عطا کر دیا. اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں لکھا نا خود ٹھہرے ہیں اور نواسے کو بھی عطا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رب نے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے یہاں تک کہ بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں
تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے حور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ حضور جب چھوٹے تھے نا تو چاند سے کھیلتے تھے، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور حضور نے چاند اس میں چیر دیا۔ اچھا، اب کوئی بھی اگر بچہ ہے وہ کھیلے گا، اس کو بڑے ہو کے اس کے ماں باپ بتائیں گے یا کوئی اس کے رشتہ دار بتائیں گے کہ تم اس چیز سے کھیلتے تھے چھوٹے ہو کے۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا۔ حضور جب بڑے ہوئے تو حضور کو بتایا گیا کہ آپ اس چیز سے کھیلتے تھے، آپ جہاں آپ اشارہ کرتے تھے وہاں چاند جھک جاتا تھا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو بولا ہاں مجھے پتا ہے، ہاں مجھے پتا ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے حور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اور بی بی آمنہ نے فرمایا تھا کہ رب نے بھی چراغاں تو کیا ہے نا، تو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ آج تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل، یہ آسمان سے پیہم ہے نور کیوں نازل، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان نے کیوں چوما۔ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، روح الامین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تار شرا پھڑیرا صبح شب ولادت۔ اچھا، اب یہ نعت کا ایک شعر ہے کہ بولا نا کہ اچھا اب ان کو ہم نے دلیل دے دی کہ رب تبارک تعالیٰ نے بھی خود چراغاں کیا تھا، تو یہ تو جو جلوس کرتے ہو نا اس میں اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لٹا دیں، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ ابھی بھی حال کو صحیح نہیں ہے، وائرس چل رہا ہے نا، حال صحیح نہیں ہے، لیکن ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہی تو گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، از طفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لال رنگ کے جوڑے میں تشریف فرماتے، تو وہ پہلے حضور کو دیکھتے، پھر چاند کو دیکھتے، پھر حضور کو دیکھتے، پھر چاند کو دیکھتے، پھر حضور کو دیکھتے، پھر چاند کو دیکھتے۔ دوسرے صحابی آ کے پوچھتے ہیں زیادہ حسین کون ہے، تو بولا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، محمد مصطفیٰ زیادہ حسین جمیل، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ، اب میری نگاہوں میں جچتا
کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اچھا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اچھا ملک الموت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے آگے کہتے ہیں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں میں. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھ پہ مار دیا تو ان کی آنکھ باہر نکل آئی. وہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور بولا یہ تیرا اچھا بندہ ہے، تیرا کریم بندہ ہے، تیرا ولی بندہ ہے، تیرا نبی بندہ ہے، اسی لیے میں نے اس کو کچھ کرا نہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا پھر میں نے اس کو چھوڑنا بھی نہیں تھا. اچھا پھر بولا ایک کام کرو، یہ جانور لے جاؤ اور موسیٰ کو بولو اس کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سال تک یہ زندہ رہے گا، اس کو ہم نے زندگی دی اتنے سال کی. پھر گئے وہ جانور لے کے آئے، بولا آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں. بولا تب بھی جانا ہے، اب بھی جانا ہے، چلو ابھی چلو. یہ موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو میری بارگاہ میں تو ایسا ہے، لیکن الانبیاء کی بارگاہ میں ایسا نہیں جانا وہاں. اچھا، ابراہیم خلیل اللہ جب ان کی روح قبض کرنے آئے، یہ باتیں ہیں انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب ان کی روح قبض کرنے آئے تو پوچھا آپ کی روح قبض کرنی ہے. اچھا، وہ جا کے رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھو کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کی، خلیل اللہ تھے نا، کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ تو وہ گئے. اچھا ادھر ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا کے خلیل کو بولو کیا کوئی دوست بھی کسی دوست سے ملنے کے لیے انکار کرتا ہے؟ یہ باتیں ہیں. اچھا پھر واپس آئے، بولا چلو، اور لیکن مجھے اس چیز سے تھوڑا ڈر لگتا ہے، کچھ ایسا کرنا کہ مجھے پتہ نہ چلے. تو ایک پھول دیا، بولا آپ اسے سونگے، آپ کا سونگنا ختم ہوگا اس سے پہلے ہی میں آپ کی روح قبض کر لوں گا. ٹھیک ہے، سونگا قبض ہو گئی. اچھا اب باری حضرت آدم علیہ السلام. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کہ آج بھی صبح 12 میں کتنا رش ہوتا ہے، آج بھی جلوسوں میں کتنا رش ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نام محمد سے ہوئی تھی. اب پہلے تو وہ کہہ رہے تھے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اچھا پھر بولا یا رب تجھے تیرے محمد کا واسطہ ہے تو مجھے معاف کر دے. وہ سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اے آدم تجھے کیسے پتا کہ محمد کون ہے؟ بولا جب میں اپنی روح اور جسم کے درمیان تھا نا، تب میں نے عرش پہ دیکھا تو عرش کے سر پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھ سے بھی کوئی اعلیٰ ہے، مجھ سے بھی کوئی اعلیٰ ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اچھا پھر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ساتھ جبریل بھی آئے تھے، جبریل امین، روح الامین. اور روح الامین تو آتے رہتے تھے نا. تو اندر گئے، بولا حضور ملک الموت آئے، آج تک اس نے کسی سے اندر آنے کی اجازت نہیں لی، آپ سے لے رہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بلا لوں. بولا جاؤ بلا لو. پھر اندر ملک الموت آئے اور بولا حضور، اچھا اب الفاظ، حضور آپ سے رب تبارک و تعالیٰ کو آپ سے ملنا ہے، کیا آپ چلنا پسند کریں گے؟ چلو کسی کو کہتے چلو چلیں یہ، اور کسی تو لے چلو. یہ بارگاہ وہ ہے جہاں فرشتے بھی آگے ادھر ہی آتے ہیں. حضور آپ چلنا پسند کریں گے؟ تو کچھ سوالات کی کہ پھر میری امت کا کیا. تو پھر گئے
بولا آپ کی امت اب ہماری ذمہ داری. تو پھر بولا اب چلو. اچھا اب جب روح ہے محمد جب لے کے جا رہے تھے نا، تو پہلے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے کہ یہ روح محمد ہے، اس سے کہاں رکھوں میں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسے عرش پہ رکھ دو، بلکہ اسے جنت میں رکھ دو. تو جنت کے پاس لے کے گئے، اے جنت یہ روح محمد ہے، اسے اپنے اندر رکھ لو. بولا اے ملک الموت تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بولا کیوں؟ ان کی قدموں کی دھول کا صدقہ میرا حسن و جمال ہے، میں انہیں کیسے اندر رکھ لوں؟ پھر ملک الموت واپس گئے رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اور بولا جنت تو یہ کہتی ہے. تو بولا جاؤ عرش پہ رکھ دو. تو عرش پہ گئے، تو عرش پہ جا کے عرش کو کہتے ہیں یہ روح محمد ہے، سے اپنے اندر رکھ لو. بولا اے ملک الموت کیا ہو گیا تجھے؟ بولا کیوں؟ بولا یہ روح محمد ہے، یہ وہ محمد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن کا نام میرے سر پہ لکھا ہوا ہے، میں انہیں اپنے اندر کیسے رکھ لوں؟ پھر واپس گئے رب تبارک تعالیٰ کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ عرش کہہ رہا ہے. بولا روح محمد کو جسم محمد کے اندر ہی رکھ دو. اچھا اب ایک دفعہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک اپنی محفل تھی ان کے پاس، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل کا پانی کہاں ہے؟ ایک بندے سے پوچھا. بولا حضور میں پوری رات ریسرچ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو کل کی محفل میں بتا دوں گا. پوری رات ریسرچ کی، پتہ نہیں کتنی کتابیں چھان مار لی، ایک کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا. آخرکار سو گیا. سویا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آ گئے. بولا حضور میں بہت پریشان ہوں. تو بولا کیا ہوا؟ پتہ کرنے کہ آپ کی غسل کا پانی کدھر ہے. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور بھی آیا تھا. تو بولا یہ تو میں بتائے گا. تو نور نے بتایا کہ حضور کے غسل کا پانی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ عرش پہ اٹھا لیا ہے. تو وہ صبح اٹھا اور خوشی خوشی اٹھا کہ مجھے جواب مل گیا ہے، اور حضور نے آ کے جس سے کہا ہے تو میرا تو جواب صحیح ہوگا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. حضور نے آ کے کہا ہے. تو اب محفل ہوئی. اچھا اب وہ اسی تجسس میں تھا کہ بس جلدی مجھ سے سوال پوچھا جائے. تو حضور غوث پاک نے سوال ہی نہیں پوچھا، وہ اسی میں تھا کہ بس پوچھا جائے پوچھا جائے پوچھا جائے، سوال پوچھا ہی نہیں. بولا حضور آپ نے ایک سوال دیا تھا، مجھے اس کا جواب مل گیا ہے، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتا دوں. تمہیں سوال ملا ہے؟ بولا جی. بولا کس نے بتایا؟ بولا رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے جواب بتایا. بولا نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور بھی تھا. بولا جی حضور. بولا میں ہی تو تھا، میں نے ہی تمہیں اس سوال کا جواب بتایا ہے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.